السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ ظالم بھیڑیے کا انجام۔ ایک خوبصورت سفید بکری کے 7 بچے تھے۔ بکری اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ اس کو ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا کہ کسی دن بھیڑیا آ کر اس کے بچوں کو نہ کھا جائے۔ ایک دن وہ جنگل میں کھانے کی چیزیں تلاش کرنے جانے لگی تو اس نے اپنے 7 بچوں کو اپنے پاس بلایا۔ بکری نے کہا، پیارے بچوں، جب تک میں باہر رہوں اس بات کا خیال رکھنا کہ بھیڑیا تمہارے قریب نہ آنے پائے۔ دروازہ بند کر کے رکھنا، اگر بھیڑیا اندر آ گیا تو وہ تم سب کو کھا جائے گا۔ وہ تمہیں بھیس بدل کر دھوکہ دے سکتا ہے، مگر تم اس کی کھردری آواز اور کالے پیروں سے پہچان لینا۔ بچوں نے جواب دیا، پیاری ماں فکر نہ کریں، ہم اپنی بہت اچھی طرح حفاظت کریں گے۔ بکری اپنے بچوں کو چھوڑ کر جنگل چلی گئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی اور ساتھ آواز بھی دی، پیارے بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری امی ہوں اور تم سب کے لیے اچھی اچھی کھانے کی چیزیں لائی ہوں۔ وہ چیخ کر بولے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، تم ہماری ماں نہیں ہو۔ ہماری ماں کی آواز بہت ملائم ہے اور تمہاری کھردری ہے، تم تو بھیڑیے ہو۔ بھیڑیے نے سنا تو وہ ایک دکان پر گیا اور وہاں بہت سی چاکلیٹ لے کر کھا لی۔ اسے امید تھی کہ اب اس کی آواز نرم ہو گئی ہوگی۔ پھر وہ بھاگتا ہوا دوبارہ بکری کے گھر آیا۔ دروازے پر دستک دے کر بھیڑیا بولا، پیارے بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں اور تم سب کے لیے اچھی اچھی کھانے کی چیزیں لائی ہوں۔ جب بھیڑیا بولا تو اس نے اپنے پاؤں کھڑکی پر رکھ دیے۔ بچوں نے نرم آواز سنی۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ ان کی ماں آ گئی ہے، مگر انہوں نے اس کے کالے پاؤں دیکھے تو سمجھ گئے کہ یہ بھیڑیا ہے، اور وہ چیخے، ہم دروازہ نہیں کھولیں گے، تم ہماری ماں نہیں ہو، ہماری ماں کے پاؤں کالے تو نہیں ہیں، تم تو بھیڑیے ہو۔ بھیڑیے نے یہ بات سنی تو ایک بیکری کی طرف بھاگا اور بیکری والے سے کہنے لگا، میرے پیر پر چوٹ لگ گئی ہے، ان پر آٹا لگا دو۔ بیکری والا بھیڑیا دیکھ کر ڈر گیا اور اس نے اس کے پیروں پر آٹا لگا دیا۔ اس کے بعد بھیڑیا بھاگتا ہوا چکی والے کے پاس گیا اور کہنے لگا، میرے پیروں پر سوکھا آٹا چھڑک دو۔ چکی والے نے سوچا یہ کسی کو دھوکہ دینا چاہتا ہے تو اس نے بھیڑیے کے پیروں پر سوکھا آٹا چھڑکنے سے انکار کر دیا۔ بھیڑیے نے کہا، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں تم کو کھا جاؤں گا۔ چکی والے نے ڈر کر بھیڑیے کے پاؤں پر سوکھا آٹا چھڑک دیا۔ اب تیسری مرتبہ بھیڑیا بکری کے گھر گیا اور پھر دستک دی اور بولا، پیارے بچوں، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں ہوں اور تم سب کے لیے اچھی اچھی چیزیں لائی ہوں۔ بچوں نے نرم آواز سنی، مگر ابھی بھی وہ احتیاط کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے پاؤں ہمیں دکھاؤ تاکہ ہم جان سکیں کہ تم ہماری پیاری ماں ہو۔ بھیڑیے نے اپنے پاؤں کھڑکی پر رکھے تو بچے سمجھے کہ یہی ہماری ماں ہے، اس کی آواز بھی نرم ہے اور پاؤں بھی سفید ہیں۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا اور سامنے دیکھا تو وہ ڈر گئے، کیونکہ ان کے سامنے بھیڑیا تھا جو ان کا دشمن تھا۔ بچے چھپنے کے لیے بھاگنے لگے، ایک بھاگ کر میز کے نیچے چھپ گیا، دوسرا کود کر بستر پر چڑھ گیا، تیسرا چولہے میں چھپ گیا، چوتھا باورچی خانے میں جا چھپا، پانچواں الماری میں چھپ گیا، چھٹا ٹب کے نیچے جا چھپا اور ساتواں گھڑی کے کیس میں چھپ گیا۔ بھیڑیا ان کو تلاش کرنے لگا اور اس نے ان سب کو جلد ہی تلاش کر لیا اور ایک ایک کر کے سب کو نگل گیا۔ اس نے 6 بچوں کو جلدی جلدی نکلا، مگر 7واں بچہ جو گھڑی کے کیس میں چھپا ہوا تھا بچ گیا۔ اسے بھیڑیے نہ ڈھونڈ سکا۔ 6 بچوں کو نگلنے کے بعد بھیڑیے کو نیند آنے لگی۔ وہ وادی میں چلا گیا اور ایک درخت کے نیچے لیٹ کر آرام کی نیند سو گیا۔ شام کو جب بکری جنگل سے گھر آئی تو اس نے دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ گھر کے اندر تمام سامان، میز، کرسیاں اور سب چیزیں الٹی پڑی تھی۔ برتن ٹوٹے پڑے تھے، تکیے اور چادریں گری پڑی تھی، گملے ٹوٹے پڑے تھے۔ گھر کی یہ حالت دیکھ کر بکری بہت پریشان ہو گئی اور اپنے بچوں کو ہر جگہ تلاش کرنے لگی، مگر بچے کہیں نہیں ملے۔ وہ مایوس ہو کر رونے لگی۔ پھر اس نے ایک ایک بچے کا نام لے کر بلانا شروع کیا، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اور جب اس نے 7ویں بچے کا نام لے کر اسے بلایا تو ایک پتلی سی آواز آئی، پیاری ماں، میں یہاں گھڑی کے کیس میں ہوں۔ بکری خوشی سے بھاگی اور اس نے گھڑی کے کیس کو کھول کر اپنے بچوں کو نکالا۔ بچے نے اپنی ماں کو بتایا کہ کس طرح بھیڑیے نے 6 بچوں کو کھا لیا۔ جب بچہ یہ دکھ بھری کہانی سنا چکا تو ماں اور بچہ دونوں مل کر خوب رونے لگے۔ کچھ دیر بعد بیچاری بکری اپنے بچے کو ساتھ لے کر وادی میں گھومنے چلی گئی۔
وہ بہت ہی دکھی ہو کر سر جھکائے جا رہی تھی۔ وادی میں ایک درخت کے نیچے اسے بھیڑیا سکون کی نیند سوتا ہوا نظر آیا، جو اتنی زور سے خراٹے لے رہا تھا کہ اس کی خراٹوں سے درخت کی شاخیں بھی ہل رہی تھی۔ بکری بھیڑیے کے چاروں طرف پھری، پھر اس نے دیکھا کہ اس کا پیٹ بہت پھولا ہوا ہے۔ جب اس نے زیادہ غور سے دیکھا تو اسے پتہ چلا کہ کوئی چیز اس کے پیٹ میں گھوم رہی ہے۔ بکری نے سوچا ہو سکتا ہے کہ میرے جو بچے اس نے نگلے ہیں وہ اس کے پیٹ میں زندہ ہوں۔ اس نے اپنے چھوٹے بچے سے کہا، بھاگ کر جاؤ اور جلدی سے میری کینچی اور سوئی دھاگا لے کر آؤ۔ بچہ بھاگ کر سب چیزیں لے آیا۔ بکری نے کینچی سے بھیڑیے کا پیٹ کاٹ دیا اور سارے بچے اچھلتے کودتے باہر آ گئے۔ سب کے سب بچے ٹھیک ٹھاک تھے اور انہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا تھا۔ سب بچے دوبارہ آپس میں زندہ مل کر بہت خوش تھے اور بیچاری بکری پھر رونے لگی، مگر اس مرتبہ یہ دکھ کے آنسو نہیں تھے بلکہ خوشی کے آنسو تھے۔ سارے بچے بھیڑیے کے چاروں طرف خوشی سے اچھل رہے تھے۔ بکری نے اپنے بچوں سے کہا، جا کر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لاؤ۔ بچے خوشی خوشی بڑے بڑے پتھر اٹھا لائے اور پتھروں کو بھیڑیے کے پاس لا کر رکھ دیا۔ بکری نے بھیڑیے کے پیٹ میں پتھر رکھنے شروع کر دیے اور جتنے پتھر اس کے پیٹ میں آ سکتے تھے پھر اس کے پیٹ کو سوئی دھاگے سے سی دیا۔ بھیڑیا سارے وقت خراٹے لیتا رہا، اسے ذرا بھی پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو گیا ہے۔ کافی دیر سونے کے بعد بھیڑیا جاگ گیا تو اس نے پیاس محسوس کی اور وہ کنویں پر پانی پینے گیا۔ جب وہ چلا تو پتھر اس کے پیٹ میں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ بھیڑیا چیخا، کھائے تو میں نے 6 بکری کے بچے ہیں مگر یہ پتھروں کی طرح ٹکرا رہے ہیں۔ اس کا پیٹ بہت بھاری ہو رہا تھا، وہ بڑی مشکل سے چل رہا تھا، اس لیے وہ کنویں تک بہت دیر میں پہنچا اور جب کنویں پر پانی پینے جھکا تو پتھروں کے بوجھ کی وجہ سے وہ سر کے بل کنویں میں گر گیا۔ اس کے گرنے سے چھپاکے کی آواز آئی۔ بکری اور بچوں نے زور کا چھپاکا سنا تو وہ بھاگے ہوئے آئے۔ انہوں نے کنویں میں جھانک کر دیکھا تو بھیڑیا ڈوب گیا تھا۔ سب بچوں نے خوشی سے شور مچایا، بھیڑیا مر گیا، بھیڑیا مر گیا۔ بکری کو بھیڑیے کے مرنے کی بہت خوشی ہوئی۔ اب اس کا ڈر دور ہو گیا تھا۔ وہ جنگل جاتی تو بے فکر ہو کر جاتی کیونکہ بھیڑیے کا خوف اب باقی نہیں رہا تھا۔